بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا حیران کن اور روح پرور واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پیش آیا، مگر اس کی روشنی آج تک دلوں کو منور کرتی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے میدان سے دور ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں پیش آیا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس سر مبارک سے ایسی نورانیت ظاہر ہوئی کہ ایک غیر مسلم راہب کا دل لرز گیا اور وہ صرف سر حسین کو دیکھ کر اسلام کے سچے ہونے کا قائل ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ اس بات کا بھی پیغام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا مینار ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راہب کے واقعے کے علاوہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ بہت سے حیرت انگیز واقعات جڑے ہیں، وہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی ان پرجوش اور پرمعجزہ داستانوں میں سے ہے جس نے دشمنان اہل بیت کو بھی حیران کر دیا اور دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سر مبارک کوفہ اور شام کے راستے یزید کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ ایک پر نور رات تھی۔ قافلہ یزیدی فوج کا تھا جو کربلا کے میدان میں ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سر مبارک ایک نیزے پر بلند کیے کوفہ و شام کے راستے پر گامزن تھا۔ ان کا مقصد شہادت حسین کی فتوحات کو یزید کے دربار میں پیش کرنا تھا۔ راستے میں ایک مقام ایسا آیا جہاں شام ہو چکی تھی۔ رات بسر کرنے کے لیے قافلے والوں نے ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ یہ خانقاہ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھی جہاں وہ راہب برسوں سے عبادت و تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کہتے ہیں رات ہو چکی تھی اور فضا پر خاموشی طاری تھی۔ راہب اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ اس نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک نورانی روشنی آسمان سے زمین کی طرف جھک رہی تھی، جیسے کوئی آسمانی فرشتہ زمین کی طرف اتر رہا ہو، مگر یہ روشنی کسی عام مقام پر نہیں بلکہ قافلے کے بیچ ایک نیزے پر مرکوز تھی جس پر ایک سر رکھا ہوا تھا۔ راہب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ اس روشنی کے ساتھ ایک پاکیزہ خوشبو بھی فضا میں پھیل رہی ہے، ایسی خوشبو جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس کے دل میں جستجو جاگی کہ یہ روشنی، یہ خوشبو اور یہ مقام آخر ہے کیا؟ اس نے اپنی چادر اوڑھی، خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے والوں کے قریب آیا۔ جب اس نے ان سپاہیوں سے پوچھا، اے لوگو، یہ کس ہستی کا سر ہے جس پر یہ نورانی کیفیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ حسین بن علی کا سر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ہم انہیں یزید کے حکم سے قتل کر کے ان کا سر شام لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر راہب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، افسوس اور خوف کی آمیزش تھی۔ وہ شخص جو بچپن سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس تھا، جس نے انبیاء علیہ السلام کے نور کو ہمیشہ مقدس سمجھا، آج ایک نبی کے نواسے کا سر نیزے پر دیکھ کر دل گرفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ سر مبارک ایک رات کے لیے دے دو، میں اس کی خدمت اور تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے انکار کیا، مگر جب اس نے سونے کے دیناروں کی ایک تھیلی پیش کی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ راہب وہ مقدس سر لے کر اپنی خانقاہ میں لے گیا۔ ساری رات اس نے سر حسین کے قریب عبادت کی، اس پر درود و سلام بھیجا اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ صبح جب سر واپس کیا تو اس کی آنکھیں نم تھیں، دل بدل چکا تھا اور زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، یہ چہرہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ سچائی کی نشانی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سچے تھے اور ان کا دین حق ہے۔ اس نے مزید کہا، میں نے جو سونا دیا تھا وہ واپس نہیں لوں گا، لیکن تم لوگ ہلاک ہو چکے ہو۔ تم نے دنیا کی سب سے معزز ہستی کو قتل کر کے قیامت کی رسوائی خریدی ہے۔ تمہارا انجام برا ہوگا، کیونکہ تم نے جس نور کو نیزے پر اٹھایا ہے وہ نور قیامت تک دنیا کو جگاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ راہب اپنی خانقاہ کے دروازے پر کھڑا رہا اور دیر تک اس قافلے کو روتی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ اس راہب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت اور رات کی روحانی کیفیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، اگر تمہارے نبی کا نواسہ اتنا پاکیزہ ہے تو یقیناً اسلام ہی سچا دین ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کی علامت ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ان کی شہادت نے دلوں کو صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے اندر بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف کربلا کی زمین تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک ایسی روحانی حقیقت ہے جو ہر حق پرست انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کو جگانے والی قربانی تھی۔ ایک راہب جس نے نہ کبھی اسلام سنا تھا نہ قرآن پڑھا تھا، صرف نور، خوشبو اور صداقت کو محسوس کر کے ایمان لے آیا۔ ناظرین، راہب کے اس طرح سے اسلام لانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آئیے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جڑے دیگر چند واقعات بتاتے ہیں۔ جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے ان روح فرسا لمحات میں سے ایک ہے جو تاریخ کربلا کی سچائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور یزید کی ذلت کو عیاں کرتا ہے۔ یہ واقعہ یزید کے دربار میں پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے دیگر شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور پھر دمشق کی طرف روانہ کیا تو اس قافلے کے ساتھ امام زین العابدین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر خواتین و بچے قید کی حالت میں تھے۔ یزید کا حکم تھا کہ یہ قافلہ دمشق پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے اقتدار کی فتح کا جشن منائے اور اپنے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کرے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب قافلہ دمشق پہنچا تو یزید نے شہر کو سجایا، دربار میں جشن کا ماحول تھا، گلیوں میں جلوس نکالا گیا، لوگ کھڑکیوں سے تماشا دیکھ رہے تھے اور دربار کو روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرے اور عوام کو یہ پیغام دے کہ جو بھی اس کے اقتدار کو چیلنج کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ روایات کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے لایا گیا تو اس لمحے دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سر مبارک چہرے کے بل ادھر رکھا گیا تھا کہ گویا امام رضوان اللہ اجمعین دربار کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت امام کے چہرے پر ایسا نور تھا جو کسی زندہ انسان کے چہرے پر ہوتا ہے اور دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دربار میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ جو چراغ روشن کیے گئے تھے وہ اچانک ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ پہلے ایک طرف کے چراغ مدھم ہوئے، پھر دوسری جانب کے۔ کچھ لمحوں میں پورا دربار نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ کوئی تیز ہوا نہیں چلی تھی، نہ ہی بارش یا کوئی ظاہری سبب تھا، مگر روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یزید کی موجودگی میں اس طرح چراغوں کا بجھنا درباریوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ بعض درباریوں نے کہا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ روایات کے مطابق یزید اس منظر سے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ دوبارہ چراغ روشن کیے جائیں، لیکن جب دوبارہ چراغ جلائے گئے کچھ ہی دیر بعد وہ بھی خود بخود بجھ گئے۔ اس پر درباریوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے دل میں کہا کہ ہم نے معصوم کو قتل کیا ہے، یہ اس کا نور ہے جو ظلمت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یزید کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ وہ جو فخر اور فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، اب اس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی طاری ہو گئی۔ اس واقعے نے دربار کے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو یزید کی تعریف کر رہے تھے اب نظریں چرا کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ کئی تاریخ کتب میں نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن جوزی، امام ذہبی، ابن اسیر اور شیعہ و سنی محدثین نے اس واقعے کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر مقتل خوارزمی
اور نور العین فی مشہد الحسین میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ علماء نے اس واقعے کی روحانی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک حق اور نور کا مظہر تھا، اور وہ ظالم کے دربار میں ظلمت و گناہ کے ماحول کو روشن نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فطرت نے خود چراغ بجھا دیے تاکہ یہ دنیا جان لے کہ ظلم و جبر کے ایوان ہمیشہ تاریک رہتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ہمیشہ زندہ و تابندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے لیکن حق کی روشنی کبھی بجھتی نہیں۔ یزید نے چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل کرے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان کے سر مبارک سے نور ظاہر ہوا، چراغ بجھ گئے، اور دنیا کو پیغام ملا کہ ظلم کتنا ہی طاقتور ہو، حق کے آگے ماند پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند ہونے کے بعد جو روحانی اور غیر معمولی واقعات پیش آئے وہ تاریخ اسلام میں نہایت اہم اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جس نے ہزاروں دلوں کو جھنجھوڑ دیا وہ سر مبارک سے سورہ کہف کی تلاوت کا واقعہ ہے۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یزیدی لشکر کربلا سے فاتحانہ انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور پھر دمشق لے جا رہا تھا تو ان مظلوموں کا قافلہ مختلف شہروں اور دیہاتوں سے گزرا۔ اس قافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ایک اونچے نیزے پر نصب تھا، جس کے ساتھ نور کی چمک اور عجیب روحانی کیفیت نمایاں تھی۔ روایات کے مطابق ایک مقام پر جب قافلہ کسی بستی یا گاؤں کے قریب پہنچا، رات کا وقت تھا اور یزیدی سپاہی آرام کر رہے تھے۔ اسی دوران قریب موجود چند لوگ جن میں عیسائی راہب، مقامی مسلمان اور کچھ مسافر شامل تھے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر موجود تھا، اور اچانک ہم نے واضح طور پر قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی، نہ سپاہیوں میں سے کسی کی، بلکہ سیدھی نیزے سے آ رہی تھی۔ آواز میں وہ رقت تھی جو دلوں کو نرم کر دے، اور وہ تاثیر تھی جو عام کاری سے ممکن نہیں۔ جو آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ کہف کی پہلی آیت میں سے ایک تھی، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یہ آیت ایسے موقع پر تلاوت ہوئی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک کربلا میں تھا اور سر نیزے پر دمشق کی طرف رواں دواں۔ آیت کا پیغام بہت واضح تھا، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل دنیا کو یہ بتا رہے ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم جسے عجیب سمجھ رہے ہو وہ دراصل ایک عظیم و شان مقصد اور قربانی کا حصہ ہے۔ آیت کی تلاوت سن کر قافلے کے کچھ سپاہی چونک اٹھے۔ مقامی لوگوں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نے آنکھوں سے آنسو بہائے اور بعض کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک راہب نے کہا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا جس کا سر بھی کلام الہی پڑھ رہا ہو، یہ یقیناً نبی کا نواسہ ہے، اور ہم نے ظلم کی انتہا دیکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ متعدد معتبر تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے۔ علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخاص میں، امام ذہبی نے سیرۃ العلام النبلاء، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعض شیعہ محدثین جیسے شیخ مفید اور ابن شہر آشوب نے بھی اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کا سب سے بڑا روحانی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت و عظمت کو کسی حال میں کم نہیں ہونے دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بظاہر شہید ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ان کے سر مبارک کو بھی ذریعہ ہدایت اور معجزہ بنا دیا۔ نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنے والا سر دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ جسم ختم ہو سکتا ہے لیکن حق کی آواز نہیں۔ ظاہری شکست ممکن ہے مگر روحانی کامیابی ابدی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایسا غضب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھایا گیا کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ اس ظلم پر اللہ کی ذات کا جو غیظ و غضب دیکھنے کو ملا اس کا مختصر نقشہ پیش کرتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ کو ان معجزات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت دیکھے گئے۔ ناظرین، سانحہ کربلا بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جن کے بارے میں اکابرین کی مستند روایات ملتی ہیں۔ چند ایسے ہی واقعات پیش خدمت ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات میں آسمان سے خون کی بارش ہونا اور دنیا کا تاریک ہو جانا جیسے واقعات شامل ہیں۔ ناظرین، یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک واقعہ کہ آل محمد کو جس بے دردی کے ساتھ ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹتا تو کم تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قتل حسین کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفہ کے گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفہ میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جیسا کہ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ اور بہقی نے علی بن مسہر سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، میں نوجوان لڑکی تھی۔ امام علی مقام کی شہادت کے سانحے پر کئی دن تک آسمان روتا رہا۔ بہقی اور ابو نعیم نے بصرازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے تازہ سرخ خون نکلا، جیسا کہ بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے۔ اور زہری نے کہا، مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا تھا۔ ناظرین، گریہ آسمان کے متعلق سلف سے متعدد روایات منقول ہیں۔ چنانچہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ قتل حسین کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سالبی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ منقول ہے کہ آسمان 6 مہینے تک سرخ رہا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد رحمہ اللہ سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء کی شہادت سے پہلے نظر نہ آتی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ آسمان کی سرخی غضب خداوندی کی علامت ہے، جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارہ آسمان کی سرخی کو بنایا تاکہ شفق کی یہ سرخی قاتلان حسین کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا یہ رونا اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ آسمان کی سرخی کے سبب در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد و سرخ ہو گئیں اور آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی طرح قتل حسین کے دن آسمان سے خون برسا جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے، اور جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کے بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانیاں ہیں جو کہ شہادت حسین پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کا سبب بنا، اور اسی غصے کے باعث یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔
ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں اس درخت کی جو واقعہ کربلا پر خون کے آنسو رویا۔ روایات میں ایک ایسے درخت کا بھی ذکر ملتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر خون کے آنسو رویا، اور کہتے ہیں کہ اس درخت کی شاخوں سے کئی دنوں تک یہ خون رستا رہا، اور بعد میں کئی عرصے تک اس خون کے نشان اس درخت پر موجود رہے۔ یہ سانحہ تھا ہی ایسا دردناک اور افسوسناک کہ اس واقعے پر پوری کائنات نے سوگ منایا۔ اور یہاں آپ کو اس پتھر کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، کہتے ہیں کہ خون کے رسنے کی وجہ سے آج بھی اس پتھر کا رنگ سرخ ہے۔ ناظرین، ان کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں۔ بیہقی نے جمیل بن مرہ سے روایت بیان کی ہے کہ یزید کے لشکری امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے اور انہیں ذبح کر کے پکایا۔ ان کا گوشت اندرائن کے پھل جیسا کڑوا تھا، کسی کو اسے کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سواق محرکہ میں منقول ہے کہ ایک قافلہ جو یمن سے عراق کے جانب گھاس لے کر جا رہا تھا، عراق کے راستے میں لشکر یزید کے ساتھ ملا تو قافلے کے اونٹوں پر لدا ہوا تمام کا تمام وہ گھاس جل کر خاک ستر ہو گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ گھاس جو قاتلان حسین کے لشکر میں تھا جل کر خاک ہو گیا، اور جن اونٹوں کو ذبح کیا گیا ان کے گوشت میں سے آگ بھڑک اٹھی، اور اسی طرح کے دوسرے عبرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین، یاد رکھیں، سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زریں باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شورائیت کی نفی تھی، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت، فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید میں حق کا ساتھ دیں اور حق کی خاطر آنے والی تکالیف کو برداشت تو کر لیں، لیکن موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کا ساتھ نہ دیں۔ ناظرین، یہ تمام تر واقعات اور سانحات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ بیان کیے گئے سانحات مختلف روایات سے نقل کیے گئے ہیں۔ بیان کیے گئے واقعات کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کی۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ درخشاں ستارہ ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی سیرت سے بلکہ اپنی قربانی سے بھی امت کو حیات نو بخشی۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت، حق گوئی اور دین اسلام سے والہانہ محبت کا عملی نمونہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تاریخ اسلام کی وہ عظیم ترین مثال ہے جس پر نہ صرف اہل ایمان بلکہ انسانیت بھی فخر کرتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان و اقامت کہی، آپ کا نام حسین رکھا اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بے پناہ محبت فرمائی اور بارہا فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، یہ الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور روحانی نسبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ علم و عمل، زہد و تقوی، سخاوت، عبادت اور شجاعت میں کامل تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کئی معرکوں میں شرکت کی اور دین کے دفاع میں صف اول میں رہے۔ مدینہ میں آپ کا وقت عبادت، تعلیم اور خیر خواہی میں گزرتا۔ آپ نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا، سچ کا علم بلند رکھا اور دنیا کی رغبت کو اپنے قدموں میں رکھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اہل بیت کی عظمت یوں بیان کی گئی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت
تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف رکھے۔ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل بیت میں شامل ہیں جنہیں یہ پاکیزگی کا تاج پہنایا گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری اطرت یعنی اہل بیت۔ اور یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی اطرت طاہرہ کے روشن چراغ ہیں جن کی پیروی باعث نجات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت وراثت میں ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے نمایاں پہلو تھا وہ صبر تھا۔ جب یزید نے خلافت کے نام پر اسلام کی روح کو مسخ کرنا شروع کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسے ظلم کے سامنے سر جھکانا حرام ہے، ویسے ہی باطل حکومت کے ساتھ صلح بھی خیانت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی طاقت کو ٹھکرا کر حق کا علم بلند کیا اور کربلا کے میدان میں عظیم قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ حق کی حفاظت صرف تلوار سے نہیں بلکہ صبر، عزم اور شہادت سے بھی کی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں سمیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہادت کے وقت آپ نے فرمایا، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینی کو ننگ و عار۔ آپ کا سر کاٹ دیا گیا مگر سر نیزے پر قرآن پڑھتا رہا۔ یہ معجزہ اس بات کا اعلان تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس راہ میں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی تمام بادشاہتیں بھی باطل کے ساتھ صلح کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ دین کی حفاظت، ایمان کی غیرت اور سچائی کی سربلندی کے لیے ہر قربانی گوارا ہے۔ حتیٰ کہ شدید پیاس، بھوک اور بچوں کی شہادت کے باوجود آپ نے نماز کا وقت آتے ہی اسے اولیت دی۔ گویا آپ کی قربانی صرف تلوار سے نہیں بلکہ صبر و استقامت سے بھی تھی، جو ہر سچے مسلمان کے لیے قیامت تک کا پیغام ہے کہ دین کو بچانا ہو تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ علماء کرام نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو ہمیں دین اسلام کی حرمت کا مفہوم ہی نہ سمجھ آتا۔ یہ جملہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی دینی اور روحانی قدر و قیمت کو اجاگر کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے آپ کی شہادت کو اسلامی بیداری کا آغاز قرار دیتے ہوئے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین اس شعر میں یہ پیغام چھپا ہے کہ باطل ہمیشہ فنا ہوتا ہے اور حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اس کی سب سے عظیم مثال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی صرف اہل تشیع کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا روحانی سرمایہ ہے۔ ان کا یہ کہنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو فرقہ وارانہ حد سے نکال کر امت کے لیے مشترکہ مشعل راہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہر زمانے، ہر قوم اور ہر دل کے لیے ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو حق پر قائم رہنا چاہتا ہے اور جو دین اسلام کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے۔ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک مظلوم شہید نہیں بلکہ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور حق کے دائمی علمبردار ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت کو اپنانا اور ان کے مشن کو سمجھنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ اسلام کی حیات نو کا استعارہ ہیں،
وہ مظلوموں کی زبان ہیں، وہ صبر کا پیکر اور حق کا علم بردار ہیں۔ ان کی قربانی نے اسلام کو نئی زندگی دی۔ آج اگر ہم اسلام کی عزت اور وقار دیکھ رہے ہیں تو وہ کربلا کے خون سے لکھی گئی داستان کا ثمر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو صرف ماتم و گریہ کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کے پیغام، کردار اور قربانی کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔